بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دینی و ایمانی بھائیوں، بلا شبہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور جس کی یہ خوبی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور جب بھی بنی نوع انسانی دین اسلام کے راستے سے ہٹی ہے تو خسرت دنیا والآخرہ اس مصداق بنی ہے کہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا ہوا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اسلام یہ پیغام دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو اور مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی اتباع کریں، وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو اور زندگی کا کوئی گوشہ کیوں نہ ہو، وہ تعلیمی لائن سے ہو، وہ سماجی لائن سے ہو، وہ سیاسی لائن سے ہو، یا کسی بھی انفرادی طور پر یا نجی زندگی کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو عمل میں لائے اور اسے اپنی زندگی میں ضروری سمجھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور تعلیمات نبوی کو یا اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہے تو اسے زندگی میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی اسے خسارہ ہوگا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے، اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی زندگی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اسلامی تعلیمات موجود ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے، جس کی دینداری اور خوش اخلاقی کو تم پسند کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا نکاح کرا دو، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو زمین میں ایک فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں صاف بتلاتی ہے، اور اس حدیث کے مخاطبین گھر کے والی اور سرپرست حضرات ہیں، اور یہ ان کے مخاطبین ہیں کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم رشتے کو جوڑ سکتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں کہ جن کے رشتے آ رہے ہیں، تو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایسے شخص کو اپناؤ کہ جس کی دینداری اور دیانتداری پر اور اس کی خوش اخلاقی پر تم مطمئن ہو۔ مجھے اس سلسلے میں حضرت حسن بصری کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مشورہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت، میری ایک بیٹی ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس کی نکاح کی عمر ہو گئی ہے اور مختلف گھروں سے اس کے نکاح کے لیے پیغامات آ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ میں کس لڑکے کا انتخاب کروں اور کس لڑکے کو میں اس کے لیے اختیار کروں۔ حضرت حسن بصری کا جملہ اور ان کی باتیں غور سے سنیے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم ایسے لڑکے کا انتخاب کرو کہ جس کی دینداری، دیانتداری اور خوش اخلاقی سے مطمئن ہو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری بیوی کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کے حقوق کو بجا لائے گا، اگر وہ دیندار ہوگا اور خوش اخلاق ہوگا، اور اگر کبھی میاں بیوی میں ناگواری پیش آ ہی جاتی ہے، اگر کوئی ناگواری پیش آئے گی یا کوئی ناراضگی پیش آئے گی، تو کم از کم وہ تمہاری بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ میرے عزیزوں، حضرت حسن بصری کا یہ مشورہ حدیث کے عین مطابق ہے کہ آپ جب بھی انتخاب کریں
تو آپ ایسے رشتے کا انتخاب کریں کہ جس کی دیانت داری سے اور جس کی خوش اخلاقی سے آپ مطمئن ہوں۔ میاں بیوی کا تعلق یہ باہمی مودت اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ شوہر کا نیک ہونا، بیوی کا نیک ہونا ایک ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر دونوں نیک نہیں ہیں تو وہ ایک بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے باہمی محبت کی بقا ضروری ہے دونوں کی صالحیت کے لیے، دونوں کے نیک ہونے کے لیے۔ اس لیے دونوں کی بنیاد اسی نیک نیتی پر ہونی چاہیے، اسی نیک کام پر ہونی چاہیے، حسن نیت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو اس کی دینداری اور خوش اخلاقی کو تو تمہیں اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ گھر کے سرپرستان، آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم لوگ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم ایک دینداری کو نہیں دیکھتے، ہم ایک اچھے اخلاق والے کو نہیں پسند کرتے، ہم اپنے لڑکیوں کو ایسے گھرانوں میں سپرد کرتے ہیں اور ایسے گھرانوں میں بیاہنا چاہتے ہیں اور ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں جو مالی اعتبار سے اچھے ہوں، جو مالی اعتبار سے بڑے پیسے والے ہوں اور اچھا ان کا نسب ہو اور اچھے خاصے بارواب آدمی ہوں۔ ہم رشتہ کرتے وقت دینداری کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے، ہم خوش اخلاقی کا اور لڑکے کے اخلاق کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ رشتے آگے چل کر ٹوٹ جاتے ہیں اور ان رشتوں میں باہمی مودت اور محبت نہیں ہو پاتی ہے۔ پیسوں کا غرور، عہدے کا لالچ اور نہ جانے کیسی کیسی ہوس ان کے دلوں میں ہوتی ہے، جس سے وہ رشتہ جو ایک پاک رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، لڑکیوں کا یا لڑکوں کے انتخاب، شادی کا اور ان کے جوڑے کا انتخاب کرتے وقت جو حضور نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت یہی فرمائی ہے کہ تم دینداری اور خوش اخلاقی کا اور ایسے شخص کا انتخاب کرو، وہ عورت ہو یا وہ لڑکا ہو، جن ہر ایک کے سرپرستوں کے لیے یہ اپیل ہے اور یہ حدیث ہے اور رسول کا یہ فرمان ہے کہ تم ایسے لوگوں کا انتخاب کرو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں جس میں پنپ رہے ہیں، یہاں ہر طرف بول بالا دشمن کا ہے، ہم نے ایسے سماج میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں جہاں مغربیت ہم پر یلغار کر رہی ہے۔ ہمیں دینی لگن کو اور ہمیں دینی مزاج اور منہج کو لے کر چلنا ہے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کا انتخاب کریں جو حسن اخلاق والے ہوں، جو اچھے اخلاق والے ہوں، اچھی سیرت والے ہوں اور دیانتدار اور دیندار ہوں، تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو سکے، اولاد کی پرورش اچھی ہو سکے۔ اور یہی نہیں بلکہ دینداری اور رضا الہی کے لیے اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں من تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملک، کہ اگر جو اللہ کی رضامندی کے لیے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے تو اللہ اسے بادشاہت کا تاج عطا کرتے ہیں، اسے دنیا میں بھی سرخ روئی عطا ہوتی ہے اور اسے آخرت میں بھی سرخ روئی مولا عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رشتے کے انتخاب کے لیے دینداری کا اور دیانتدار شخص کا انتخاب کریں، اور میاں بیوی آپس میں نیک بنیں گے تبھی ایک بن پائیں گے۔ دونوں کی باتوں کو ایک دوسرے کو کبھی 19-20 کرنا ہوگا، ایسا نہیں کہ ناک چڑھا کر ایک بیٹھے اور دوسرا اس کی منت سماجت کرے۔ دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم رشتے کے انتخاب کے وقت دیندار اور دیانتدار اور خوش اخلاق شخص کا اور خوش اخلاق شخصیت کا انتخاب کریں گے، تبھی یہ ہو پائے گا۔ اور اس کے لیے حضور نے بشارت دی ہے جو میں نے آپ کو آخر میں سنائی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے اور ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔